السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل محمد فیضان عباسی. جیسا کہ میں اپنی کئی ویڈیوز میں کہتا رہا ہوں کہ یہ ملک بے شک مشکل حالات سے ضرور گزر رہا ہے، لیکن انشاءاللہ ایسا ہوگا کہ یہی ملک ہوگا، یہی پاکستان ہوگا جو کہ دوبارہ سے ترقی کی طرف آ جائے گا، جو کہ دوبارہ سے بہتری کی طرف آ جائے گا. اور ابھی ریسنٹلی 2 دن پہلے ہمارے وطن عزیز کے ہمارے ہر دل عزیز آرمی چیف صاحب عاصم منیر صاحب نے تاجروں کے وفد سے ملاقات کی، جس کے اندر کراچی کے اور لاہور کے دونوں بڑے شہروں کے تاجر موجود تھے. اور ان سے جب ملاقات کی تو اس کے بعد انہوں نے ایک تو تاجروں کو بہت زیادہ مطمئن کیا، کیونکہ ظاہر سی بات ہے تاجر ایک بہت بڑا کردار ادا کر رہے ہوتے ہیں ملک کو چلانے کے لیے، کیونکہ ان کا جو بزنس ہوتا ہے ڈیفینیٹلی اس کا 80% جو ہے ملک کے اوپر اثر انداز ہوتا ہے ان کے بزنس کا، نا کہ وہ کس طریقے سے بزنس کر رہے ہیں اور ان کا بزنس کتنا زیادہ گرو اپ ہو رہا ہے. تو آرمی چیف صاحب نے خود ملاقات کی ہے کراچی کے اور لاہور کے بزنس مین سے. اس کے بعد جو ہمیں خبر سننے کو ملی ہے اس کے اندر آرمی چیف صاحب کہتے ہیں، عاصم منیر صاحب کہتے ہیں کہ کچھ بولڈ سٹیپس ہوں گے، کچھ ہارڈ سٹیپس ہوں گے، یا یہ کہہ لیجئے کہ ملک دشمن عناصر کے لیے بری خبر ہے اور محب وطن پاکستانیوں کے لیے اچھی خبر ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کا پہلا پوائنٹ کہ وہ افغانی جو کہ یہاں پہ 2 نمبر طریقے سے غیر رجسٹرڈ ہوئے رہ رہے ہیں یا پھر جعلی CNIC بنا کر پاکستان میں مقیم ہیں، ان کو واپس بھیجا جائے گا. پھر اس کے بعد ان کا پوائنٹ ہے جس کے اندر وہ کہتے ہیں کہ جتنی بھی مافیاز ہیں، پھر چاہے وہ مافیاز شوگر مافیا ہو، پیٹرول مافیا ہو، آٹے کے فیلڈ میں ہو، یا پھر چینی ہو، دالیں ہو، XYZ جو بھی مافیا ہے اس کے خلاف ایکشن لیا جائے گا. جو 2 نمبر طریقے سے ڈالر کے ریٹ بڑھائے جا رہے تھے، 2 نمبر سے مراد یہ کہ بہت سارے لوگوں نے ڈالر جو ہے اپنے پاس چھپائے ہوئے تھے، اپنے پاس سیف کیے ہوئے تھے، تو ان ڈالر مافیا کے خلاف بھی کریک ڈاؤن سٹارٹ ہو گیا ہے. اور الحمدللہ جیسے ہی عاصم منیر صاحب نے کہا تھا اس کے بعد جو رسپانس آ رہا ہے، جس طرح سے ڈالر کے ریٹ میں کمی آئی ہے وہ آپ سب کے سامنے ہے، جس طریقے سے چینی کے ریٹ میں کمی آئی ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے. اس کے علاوہ جو جان بچانے والی ادویات ہیں، مطلب میڈیسنز کے اوپر بھی کہا گیا ہے کہ میڈیسنز کی جو مافیا ہے اس کے اوپر بھی کارروائی کی جائے گی. پلس آج کل ہم کچے کے ڈاکوؤں کا بہت زیادہ سن رہے ہیں کہ وہ خاص طور سے اپنے ارد گرد کے ایریاز، جس کے اندر شکارپور بھی افیکٹ ہو رہا ہے اور بھی ایریاز ہیں جو افیکٹ ہو رہے ہیں، تو وہاں پر بھی آپریشن کا کہا جا رہا ہے کہ شاید کہ اب وہاں پر رینجرز یا پھر ڈائریکٹ خود فوج آپریشن کرے اور کچے کے ڈاکوؤں سے بھی جو کہ ملک کی بدنامی کا بھی باعث بن رہے ہیں ان سے بھی جان چھڑائی جائے. اس کے علاوہ وہ مافیا جو کہ بلڈر مافیا ہے، جو کہ زمینوں پر قبضہ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں اور غریبوں کی زمینیں کروڑوں میں بیچ رہے ہیں 2 نمبر طریقے سے، ان کے خلاف بھی گھیرا تنگ کیا جائے گا. اس کے علاوہ عاصم منیر صاحب نے یہ یقین دہانی کرائی ہے کہ آپ جو چاہیں بزنس کیجئے پازیٹیو وے میں، اگرچہ آپ سے کوئی 10% یا 20% کی ڈیمانڈ کرتا ہے رشوت میں، تو اس سے بھی فوج خود نپٹے گی. پلس ایک بڑا اماؤنٹ وہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان میں سرمایہ کاری کروائی جائے گی. پھر اس کے لیے انہوں نے سعودی عرب ہو، UAE ہو یا پھر اور ممالک ہوں، وہاں سے رابطے بھی ہو رہے ہیں، اور خود فوج جو ہے وہ گارنٹی لے رہی ہے کہ آپ کا پیسہ ضائع نہیں ہوگا، جس کے اندر IT سیکٹرز میں اور مختلف زراعت کے سیکٹرز میں اور ڈیفرنٹ سیکٹرز کے اندر کام کیا جائے گا. اور ہم امید کرتے ہیں کہ ساتھ ساتھ ہمیں امید ہے کہ پاکستان کا ایک دیرینہ مسئلہ جو کہ پانی کا ہے، اور وہ بھی اگر ڈیمز کے اوپر کام ہوگا تو شاید کہ وہ مسئلہ بھی آنے والے وقتوں میں حل ہو جائے. کیونکہ ہمارے پاس ہم ہر سال یہ سنتے ہیں کہ بارش کی تباہ کاریوں سے، سیلاب کی وجہ سے بہت زیادہ کھیت برباد ہو گئے، فصلیں ڈوب گئیں، لوگوں کے مکانات ڈوب گئے. اگرچہ ڈیمز بن جاتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے ابھی جو تباہ کاریاں ہو رہی ہیں وہ تباہ کاریاں ختم ہو جائیں گی، بلکہ پانی سیکیور ہو جائے گا اور وہ پانی بھی کام میں ہی آئے گا. تو ہم
इस उम्मीद के साथ कि जो इस टाइम पर आर्मी चीफ साहब ने, आसिम मुनीर साहब ने स्टेप लिया है, वो इंशाल्लाह पाकिस्तान की तरक्की में बहुत ज़्यादा बेहतर किरदार अदा करेगा। और साथ साथ में एक चीज़ और कहता चलूँ कि अब सोशल मीडिया पे जैसे ही आसिम मुनीर साहब का स्टेटमेंट आ रहा है, तो कुछ लोग ये कह रहे हैं कि पहले जो ये कहा करते थे कि इतनी महंगाई बढ़ रही है, इतनी दहशतगर्दी बढ़ रही है, इतनी ज़्यादा माफियाज मजबूत हो रही हैं, तो हमारी फौज इनके खिलाफ कुछ करती क्यों नहीं है। अब जबकि वाज़ेह अल्फाज में आसिम मुनीर साहब ने माफियाज के खिलाफ एक मैसेज कन्वे कर दिया है, और वाकई जब उन्होंने मैसेज दिया तो उसके बाद से फिर रिएक्शन भी आना शुरू हो गया है कि किस तरीके से डॉलर नीचे आ रहा है, किस तरीके से सोने की कीमत में कमी हो रही है, किस तरीके से आप और मुख्तलिफ चीज़ों में रोज़मर्रा की जो अशिया हैं उनके अंदर आप कमी देखना शुरू हो गए हैं। तो ऐसे में कुछ मुल्क दुश्मन अनासिर हैं या कुछ बेवजह के तजिया निगार हैं जो ये कह रहे हैं कि फौज का ये काम नहीं है। ठीक है, बेशक फौज का ये काम नहीं है, लेकिन जो सियासतदान है, क्या वो मुल्क के हालात बेहतर कर पाए? क्या वो ऐसी पॉलिसी दे पाए कि मुल्क बेहतरी की तरफ जाता? अब अगर फौज कर रही है, अब अगर फौज खुलकर कह रही है कि हाँ हम बेहतर करेंगे, हाँ हम जिम्मेदारी लेते हैं बेहतर करने की, तो कम से कम इस वक्त तो उनका साथ दिया जाए। बेशक जो गलत है उसको गलत कहा जाए, लेकिन अगरचे कुछ फैसले अच्छे हो रहे हैं तो उन फैसलों पर बिला वजह की तनकीद ना की जाए। और अगर हम इस टाइम पर इंटरनेशनल मीडिया देखें तो इंतहाई सिलेक्टेड और वो चैनल्स जो कि पाकिस्तान की तरक्की पर खुश नहीं हैं, और वो लोग जो पाकिस्तान की तरक्की नहीं चाहते, सिर्फ उनके स्टेटमेंट हैं जो कह रहे हैं कि कुछ भी कर लो पाकिस्तान तरक्की नहीं कर सकता, पाकिस्तान बेहतर नहीं हो सकता, सिर्फ वो लोग हैं। बाकी हर बंदा खुश है और हम चाहते हैं, और हर वो तमाम मुहिब वतन पाकिस्तानी चाहता है कि पाकिस्तान तरक्की करे। फिर चाहे अगरचे जमहूरियत खतरे में पड़ती है, तो हमें जमहूरियत से ज़्यादा हमारा वतन अजीज़ है, हमें पाकिस्तान अजीज़ है। फिर आसिम मुनीर साहब अगर ये स्टेप्स लेते हैं तो जाहिर सी बात है, पहले भी अवाम उनके साथ थी और आज भी अवाम उनके इस फैसलों से बहुत ज़्यादा खुश है और अवाम उनके साथ है। और मैं अपनी वीडियो का इख्तिताम सिर्फ इन दुआई अल्फाज से करूँगा कि ए अल्लाह पाक आसिम मुनीर साहब को पाकिस्तान की तरक्की में अपना भरपूर किरदार अदा करने की तौफीक अता फरमाए, और पाकिस्तान की तरक्की में हमें भी अपनी फौज के साथ, अपने मुखलिस सियासतदानों के साथ और अपने मुखलिस ब्यूरोक्रेसी के लोगों के साथ और हर मुखलिस शख्स के साथ जो पाकिस्तान से मुखलिस है, उसके साथ खड़ा होने में, उसके साथ हेल्प आउट करने में, या अल्लाह पाक हमें भी उनके साथ शामिल करे। क्योंकि ये मुल्क बहुत ज़्यादा कुर्बानियों से बना था। हमारे आबा अजदाद ने अपने घर बार, अपना पैसा सब कुछ लुटा कर ये मुल्क हासिल किया, तो ये मुल्क हमें हमारी जान से ज़्यादा अजीज़ है। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद।